بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، کربلا رویوں کی ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا انسانی کردار نظر نہیں آیا جس کردار کے مثل ایک کردار کربلا معلیٰ میں نظر نہ آیا ہو۔ بھلے کوئی مثبت کردار ہو یا منفی، کربلا میں اس جیسا ایک کردار ضرور مل جاتا ہے۔ ہم تاریخ کربلا سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے مختلف شہداء علیہم السلام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہم درسگاہ کربلا سے اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت کے لیے درس حاصل کریں۔ آج جس عظیم خوشبخت کا ذکر آپ کے گوش گزار کرنا ہے، ان جناب کا اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی سلام اللہ علیہ۔ کربلا میں اس نام کے دو شہداء عالی مقام ہیں۔ دوسرے عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تعلق بیر الجودات القادسۃ الکوفہ سے تھا۔ یہ مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ کے صحابی تھے۔ اسی نام کے کچھ لوگ لشکر یزید ملعون میں بھی تھے، تو اس نام کی کثرت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اشتباہ بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال بات کو اپنے موضوع پہ رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہ 26 ذوالحجہ کا تذکرہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت فید سے 20 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب اجفر کو جاتے ہوئے ایک موڑ آتا ہے۔ اس موڑ سے تھوڑا ہٹ کے ایک پیلے رنگ کے خیام لگے ہوئے۔ تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ فید سے اگلی منزل جس پہ مولا کریم کربلا نے قیام فرمایا وہ اجفر تھا، اور فید سے اجفر کا ٹوٹل فاصلہ کوئی 99 کلومیٹر کا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، جس پر پہلے 7 سال کی خشک سالی کا عذاب نازل کیا گیا تھا، مگر وہ نہ سدھرے تو پھر ان پر زہریلی ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا، اور وہ سارے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس علاقے میں ہمیشہ پانی کی شدید قلت رہی۔ یہاں پر صرف ایک کنواں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے قافلے اسی جگہ پر قیام کیا کرتے تھے۔ مولا سید الساجدین صلوات اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ جب ہمارے پاک منتقم اہل مدینہ سے جد اطہر کا انتقام لیں گے تو اس انتقام کا دائرہ اجفر تک پھیلا ہوگا۔ یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جس علاقے میں سب سے پہلے انتقام لینا ہے وہ علاقہ مدینہ سے اجفر تک کا ہے۔ فید سے اجفر کے درمیان ایک موڑ ہے، اور اس موڑ پر راستے سے کچھ ہٹ کر زرد رنگ کے خیام لگے ہوئے تھے۔ ان خیام میں سے ایک خیمے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے، جن کے درمیان ایک پختہ عمر کا جوان بیٹھا تھا، اور وہ اپنے احباب سے کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان کا کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز پر کامل بھروسہ کیا جائے تو وہ بھی اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی تخلیق ہے، اور کسی پر حقیقی بھروسے کا نام ہی توکل علی اللہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی تلوار پر بھروسہ کیا ہے، اور ہمیشہ تمہیں کہتا رہا ہوں کہ میں نے دنیا حاصل کرنی ہے تو وہ بھی اسی تلوار کی نوک سے، اور اگر میں جنت لوں گا تو وہ بھی اسی تلوار کی نوک سے، اور یہ میرا کامل بھروسہ ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی اس بات پر مسکراتے ضرور ہیں، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں کہ اس کی بات کی تردید کر سکیں، کیونکہ یہ ان کا بڑا جابر قسم کا سردار ہے۔ اس وقت ایک شخص نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے عبداللہ ابن عمیر، آپ کا اور ہمارا پیشہ وہ ہے کہ جس میں نجات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
اور اس پیشہ کی وجہ سے ہم تلوار کی مدد سے دنیا تو لوٹ سکتے ہیں، مگر آخرت اور جنت کوئی لوٹنے کی چیز تو نہیں کہ ہم اس تلوار کی مدد سے اسے بھی لوٹ لیں۔ عبداللہ ابن عمیر ایک بڑا سا کہکا لگا کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے مالک پر پورا بھروسہ ہے، ایک دن میں اسی تلوار کی نوک سے اللہ جل جلالہ سے جنت لوٹ لوں گا اور تم دیکھتے رہو گے۔ اچانک اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے آ کر اطلاع دی کہ فید کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک لشکر بھی ہے جس کی تعداد 8,000 کے لگ بھگ ہے، اور اس قافلہ میں کئی پردہ داروں کے محمل بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمیر، یہ قافلہ تو ہمارے لوٹنے کا نہیں، کیونکہ ہم محدود تعداد میں ہیں، جبکہ ان کی تعداد بہت زیادہ معلوم ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا تمہاری بات درست ہے، مگر ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ یہ لشکر ہے کس کا۔ اس نے اپنے ایک سوار کو گھوڑے پر روانہ کیا کہ جا کر ان کے بارے میں معلوم کرو کہ یہ قافلہ کس کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور کیا یہ اجفر کی طرف مڑتا ہے یا سیدھا مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ وہ مخبر ابھی قافلہ پاک سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس نے دیکھا کہ قافلے نے تو مشرق کی جانب رخ اختیار کیا ہے، مگر ایک جوان جن کا رخ انور نقاب سے ڈھکا ہوا ہے وہ اس قافلے سے علیحدہ ہو کر ان زرد خیام کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت کاروان راہ رضا اس موڑ پر پہنچا تو شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خیام کی طرف نگاہ فرمائی اور پھر دریافت فرمایا کہ یہ کن لوگوں کے خیام ہیں۔ ایک غلام نے عرض کیا کہ آقا، یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی کے خیام ہیں، جو اس وقت کا بہت بڑا راہزن اور صحرائی قزاق ہے۔ یہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں بھی لوٹ لیتا ہے۔ اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر شبیہ پیغمبر پاک شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ جا کر عبداللہ ابن عمیر کلبی کو ہمارا پیغام دیں کہ وہ ہماری نصرت کرے۔ جس وقت شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان خیام کے باہر پہنچے تو عبداللہ ابن عمیر کلبی کا ایک غلام سامنے آیا۔ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ ہم عبداللہ ابن عمیر کلبی سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس وقت شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمیر کلبی کے خیمے کے دروازہ پر تشریف لے گئے تو وہ فوراً اپنے خیمے سے باہر آیا اور عرض کی کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیونکہ ہمارا قافلہ مصروف سفر ہے اس لیے یہاں رکنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، آپ وہ پیغام وصول کریں اور ہمیں اجازت دیں، کیونکہ ہم پاک پھوپھیوں کے پاک محمل سے زیادہ وقت دور نہیں رہ سکتے۔ اس وقت عبداللہ ابن عمیر کلبی نے عرض کیا آقا، کیا آپ کی پاک پھوپھیاں صلوات اللہ علیہن جو ازل کے پردہ دار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور باقی سب پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے عرض کیا کہ کیا کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود نہیں تھے؟ پاک شہزادہ علی مقام نے فرمایا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس نے سر جھکا کے عرض کیا کہ کیا ان کی غیرت نے پاک بہنوں کے گھر سے باہر آنے کو گوارا کر لیا ہے؟ شہزادہ پاک خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاک بابا کا پیغام سناتے رہے اور یہ سر جھکا کر روتا رہا۔ جس وقت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغام سنا کر وہاں سے واپس روانہ ہو گئے تو اس وقت عبداللہ ابن عمیر کلبی فوراً اپنے خیمے میں آئے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی بیوی جو نمیری قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً قریب آ کر پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آپ مرد ہو کر آج عورتوں کی طرح آنسو بہا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمیر نے فرمایا
کہ میں حیران ہوں کہ قیامت کیوں نہیں آ گئی، آسمان ٹوٹ کر زمین پر کیوں نہیں آ گرا، یہ زمین غرق کیوں نہیں ہو گئی۔ بیوی نے گھبراہ ہو کر کہا کہ آپ مجھے بھی تو کچھ بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم کی انتہا اور کیا ہوگی کہ جس پاک معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی پاک چادر کے گرد تطہیر محو طواف رہتی ہے، جناب مریم جیسی پاک و پاکیزہ خاتون بھی جن کی پاک ردا کو ادب و احترام کی وجہ سے شاید ہاتھ نہ لگا پائیں، وہی معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ اس وقت کوفہ جیسے رذیل شہر کی طرف محو سفر ہیں، اور سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے برداشت کر چکے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ خود جا کر شہنشاہ مظلومیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ وہ پاک پردہ داران توحید کو کوفہ نہ لے جائیں، کیونکہ کوفیوں میں نہ وفا ہے اور نہ ہی غیرت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ضرور جاؤں گا، ضرور، مگر آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ آپ جناب اونو محمد صلوات اللہ علیہ کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کے قدموں پر جا کر اپنی چادر رکھ کر عرض کرنا کہ آپ عراق نہ جائیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں تیار ہوں، اور مناسب یہ ہے کہ ہم فوراً نکل چلیں، کیونکہ قافلہ مصروف سفر ہے، کہیں وہ دور نہ نکل جائیں۔ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے خیمے اکھاڑو اور ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کرو۔ ان کے ساتھی اپنے خیام اکھاڑنے میں مصروف ہو گئے اور یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قافلہ پاک کے پیچھے روانہ ہو گئے، مگر یہ سارے راستے محملوں کے قریب نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنا گھوڑا پاک محملوں کے پیچھے جو حفاظتی دستہ تھا اس کے ساتھ ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ جس وقت قافلہ شہادت اجفر کے مقام پر خیمہ زن ہوا تو اس وقت انہوں نے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تقدس مآب میں پیغام بھیجا کہ میں رات کو بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی۔ جس وقت رات ہوئی تو یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ یہاں شہنشاہ معظم کے خیمہ اطہر کے باہر تمام اصحاب جمع تھے، اور کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام مسند پر جلوہ افروز تھے۔ ان کے دائیں بائیں پاک خاندان تطہیر کے افراد جلوہ افروز تھے، اور سامنے لاتعداد اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے اذن باریابی طلب کیا، اذن ملا۔ یہ پہلے اصحاب کے مجمع کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، سب کی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں۔ انہوں نے یہاں عجیب رنگ کا سلام پیش کیا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ سوائے شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے میرا تمام بھائیوں کو سلام ہو۔ یہ جملہ دہراتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمیر علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہتے ہیں کہ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا، ان کے علاوہ میرا تمام بھائیوں کو سلام ہو۔ اس فکرے کی چوٹ مولا کردگار وفا کے دل پر لگی۔ وہ فوراً تڑپ کر ان کے قریب آئے اور سر جھکا کر فرمایا، عبداللہ ابن عمیر بھائی، آپ کو مجھ پر کیا ناراضگی ہے؟ عبداللہ ابن عمیر نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جواب دیا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے کس کے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ بھی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ کائنات کی مالک پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کے قدم گھر سے باہر نہیں آنے چاہیے؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی زندگی میں معظمہ کائنات صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی پاک شہزادیوں کے قدم گھر سے باہر آئیں گے، اور ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ میں نے تو اپنے پاک سردار کی رو رو کر منتیں کی تھیں، مگر میری کوئی بات مانی ہی نہیں گئی۔ میں نے جب بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہا تو مجھے یہی جواب ملا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف مظلومیت کے رنگ میں ہی تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہوتا رہے آپ نے صبر و ضبط کرنا ہے اور چپ رہنا ہے۔ المختصر عبداللہ ابن عمیر کلبی زیارت کر کے واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس وقت جناب عبداللہ نے فرمایا
کہ میں جو تم لوگوں سے کہتا تھا نا کہ میں نے تلوار کی نوک پر دنیا لوٹی ہے اور جنت بھی میں نے تلوار کی نوک سے ہی حاصل کرنی ہے، آج وہ موقع آ گیا ہے۔ اب تک آپ نے مجھے دنیا اور اہل دنیا کو لوٹتے دیکھا ہے، اب مجھے جنت لوٹتے ہوئے بھی دیکھنا، کیونکہ پاک ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہ جنت لٹوانے کے لیے ہی گھر سے باہر تشریف لائی ہیں۔ اجفر سے لے کر کربلا تک پھر عبداللہ ابن عمیر کلبی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سارا سفر پاک محملوں کے احترام کی وجہ سے 1 میل پیچھے رہتے ہوئے طے کیا، اور یہ کہتے رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ شہنشاہ وفا صلوات اللہ علیہ کی مرشدزادیوں صلوات اللہ علیہن کے محملوں پر بھی میری نظر جائے اور میں گناہگار ہو جاؤں۔ 10 محرم کی شام تک ان کے خیام پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے خیام سے کافی دور لگے رہے۔ شب عاشور جس وقت مولا نے حکم دیا کہ تمام اصحاب اپنے اپنے خیام اکھاڑ کر ہمارے خیام فلک احتشام کے ساتھ ساتھ آ کے لگا دیں، تو اس وقت جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے بھی اپنا خیمہ اکھاڑ کر کریم کے خیام کے باہر آ کر لگا دیا، مگر خود اس خیمے کے اندر نہیں آئے، بلکہ خود خیام کے باہر پہرا دینے والے دستے میں شامل ہو کر پہرا دینے میں مصروف رہے۔ 10 محرم کا سورج اندوہناک انداز میں طلوع ہوا، صبح ہی صبح جنگ کے طبل بجنے لگے، دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایک طرف لاکھوں کی فوج صف آرا ہوئی، دوسری طرف 100 سے کچھ زیادہ افراد کی صف لگی، جن میں ضعیف تھے، کم سن شہزادے بھی تھے۔ اس وقت جناب زہیر ابن کین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن عمیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان ملعونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں جنگ فردہ کو طول دینا چاہیے، یعنی 1 to 1 جنگ، ایک ایک کی جنگ۔ اس طرح یہ جنگ دیر تک چلے گی اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر یہ ساری جنگ فردہ میں بدل جائے تو واللہ ہم ان لاکھوں میں سے ایک کو بھی واپس گھر نہیں جانے دیں گے، ان کی لاشوں کو گھر پہنچانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ سب سے پہلے فردہ جنگ کا اعلان ہوا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون کے 2 غلام لشکر سے باہر آئے، ایک کا نام سالم ملعون تھا اور دوسرے کا نام یسار ملعون تھا۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جنگجو مشہور تھے۔ یہ دونوں سیاہ فام قوی ہیکل غلام تھے، یعنی بالکل دیو قامت قسم کے سیاہ رنگ کے غلام۔ ان میں سے سب سے پہلے یسار ملعون میدان میں آیا تو اس نے آتے ہی کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اس وقت کئی جوانوں نے عرض کیا کہ آقا ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جوانوں پر نگاہ فرمائی اور ان میں سے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کی طرف دیکھ کر فرمایا، واللہ ان کی جبین پر اس ملعون کی موت ازل سے تحریر ہے۔ سب سے پہلے اجازت ملنے کی وجہ سے یہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی، تلوار کی دھار کو چوم کر فرماتے ہیں کہ کل تک میں نے دنیا تیری نوک سے لوٹی اور آج جنت پر ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دینا۔ یہ چلتے ہوئے میدان میں آ کھڑے ہوئے۔ یسار ملعون نے پوچھا، او میرے مقابلے میں آنے والے تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تم جنگ کرنے آئے ہو یا نام و نسب پوچھنے آئے ہو؟ اس ملعون نے کہا، میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئیں تو پھر جناب زہیر ابن کین آئیں یا جناب حبیب ابن مظاہر آئیں۔ جس وقت اس ملعون نے یہ بات کی تو جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی اس کے قریب آ گئے اور فرمایا، اول لونڈی کے بچے، جن کا نام تم نے لیا ہے وہ اشراف کوفہ میں سے ہیں، تمہاری ماں کا تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کتنے شہروں میں بکتی یعنی فروخت ہوتی رہی، یہاں اپنا مقابل چننے کا تمہیں کس نے اختیار کیا ہے؟ یہ کہہ کر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس ملعون کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے کاندھوں پر یوں گرا جیسے تربوز کو 2 حصوں میں کاٹو تو اس کے کھوپرے خود بخود الٹ جاتے ہیں۔ ابھی یہ اپنے واپس آنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ ابن زیاد ملعون کے دوسرے غلام
سالم نے انہیں دور سے للکارا۔ جس وقت وہ ملعون سامنے آیا تو انہوں نے اس آتے ہوئے ملعون پر وار کیا جو اس ملعون ازل کے کاندھے پر لگا اور اس کا بازو جدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوسرا وار ایسا کیا کہ اس ملعون کا جسم سر سے جدا ہوا اور سر کٹنے کے باوجود اس کا جسم کئی قدم دور تک بھاگتا چلا گیا۔ اس کے بعد ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ ان پر یکدم حملہ کر دو۔ ساری فوج نے مل کر حملہ کیا۔ انہوں نے فوج کے آتے ہوئے سمندر میں اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ یہ ایک تھے، ادھر ہزاروں تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی تلوار کے عجیب جوہر دکھائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ فوج کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اس وقت کسی نے ان کے گھوڑے پر وار کیا۔ ان کا گھوڑا گر گیا جس کی وجہ سے انہیں پیدل جنگ کرنا پڑ گئی۔ اس وقت ان کی زوجہ اپنے خیمہ کے دروازے پر ان کی جنگ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کا سرتاج پیدل جنگ کر رہا ہے تو ان کی زوجہ سے رہا نہ گیا اور اس نے خیمہ کی ایک چوب اٹھائی اور خود میدان کی طرف بھاگ گئی۔ میدان میں پہنچ کر انہوں نے اپنے سرتاج کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی۔ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آج امام مظلوم علیہ السلام کی ایسی نصرت کرو کہ جو قیامت تک یاد رہے۔ اچانک ایک ملعون نے وار کیا جو ان کی تلوار کے قبضے پر لگا اور پھر وہاں سے اچٹ کر تلوار کی نوک ان کے ہاتھ پر جا لگی جس کی وجہ سے ان کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو گئیں اور تلوار کو پکڑنا ممکن نہیں رہا۔ اس وقت ان کی زوجہ نے ان کی مدد کے لیے اس خیمے کی چوب کے ساتھ حملہ کیا، مگر اس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ہماری نصرت کا حق ادا کر دیا ہے، اب جنگ نہ کرو۔ کریم کربلا انہیں واپس خیمے میں لے آئے، مگر وہ دوبارہ جا کر جنگ میں شریک ہو گئی۔ پھر جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے فرمایا تم جنگ نہ کرو، واپس خیام کی طرف چلی جاؤ۔ اس نے عرض کیا آپ خود کو تو مولا میر کائنات سے سرخرو فرما رہے ہیں، کیا میں ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ سے سرخرو نہیں ہو سکتی؟ پھر شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ گھر خیمے میں تشریف لے جائیں، اور فرمایا آپ ہماری پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہو چکی ہیں۔ اس وقت یہ پھر واپس خیمے میں لوٹ آئیں۔ اسی اثناء میں ظالمین نے مزید ہجوم بڑھا دیا۔ جناب عبداللہ ابن عمیر شدید زخمی ہو گئے اور زمین کو زینت بخشی۔ اس وقت ان کی زوجہ نے ان کے ساتھی جناب عبد الرحمن قدری اور اس کے بھائی عبداللہ قدری سے فرمایا کہ اب تمہارے سردار کی جنگ ختم ہو گئی ہے، جلدی جا کر انہیں اٹھا لاؤ۔ یہ دونوں بھائی میدان میں آئے۔ جس وقت ان کے سر پر پہنچے تو انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ یہ دونوں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ان کے سر کو گود میں ڈالا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ ہم نے دنیا بھی تلوار کی نوک سے لوٹی ہے اور جنت کو بھی تلوار کی نوک سے ہی لوٹیں گے۔ اب دیکھ لو اسی تلوار کی نوک سے میں نے کیسے جنت لوٹ لی ہے کہ میرے سرہانے ابھی تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جلدی آ جاؤ۔ پھر عبداللہ قدری سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور تم میرا یہ پیغام ضرور پہنچانا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ پیغام کس کو دینا ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عمیر نے فرمایا کہ میرا یہ پیغام تو نے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا ہے کہ کریم کربلا تو آج اللہ کی طرح بے نیاز ہیں، اور وہ اگر آپ کو اپنے امر میں پابند بھی کریں تو آپ اس کی پرواہ نہ کرنا اور تلوار ضرور اٹھانا اور ان ظالمین کو ایسا سبق سکھانا کہ یہ پردہ تطہیر کی جانب جسارت کی جرت نہ کر سکیں۔ اس غلام نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب پاک پردہ داروں کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ خدا را ایک مرتبہ جلال حیدری کی جھلک ان ملاحین کو ضرور دکھانا۔ جس وقت ان کی روح نے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کیا تو اس وقت ان کی زوجہ نے دوڑ کر ان کا سر اپنی گود میں لیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے سرتاج، آپ خود تو درجہ شہادت پر فائز ہو کر جا رہے ہیں اور مجھے یہاں کیوں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے تو ہر دکھ سکھ میں ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں، پھر آج مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟
ابھی ان کی یہ گفتگو جاری تھی کہ اس وقت شمر ملعون نے اپنے سیاہ فام غلام رستم کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس مستور کا ہجر دور کر دو۔ وہ ملعون پیٹھ پیچھے سے ان کے قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ اس مستور کا سر سرتاج کے سینے کے قریب ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے ساتھ کلام فرما رہی تھی۔ اس ملعون نے اچانک پیچھے سے وار کر دیا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس مستور کا خون اپنے سرتاج کے خون کے ساتھ شامل ہو کر اکٹھا میدان کربلا میں بہنے لگا۔ تمام مومنین مل کر دعا فرمائیں کہ ان شہداء کی قربانیوں کا مقصد اعلیٰ یعنی حکومت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جلدی ہو، ان سب کو اپنے صبر اور قربانیوں کا اجر ملے اور انہیں شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اطہر دوبارہ آباد و شاد نظر آئے۔ یہ ان کے پاک شہزادوں کی خوشیوں میں شامل ہو کر اپنے دل کو ٹھنڈا کریں۔ سب مل کر دعا کریں، آمین یا رب العالمین۔